خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال تاقچے کی طرح ہے جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ. وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. وہ شیشے کی قندیل گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من
شجرة مباركة زيتونة، جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی جانب ہے اور نہ ہی مغربی جانب، یکاد زیتها یضیء، قریب ہے اس کا تیل جل اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت فرماتے ہیں اپنی روشنی کی جسے وہ چاہتے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی انسانیت کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم انتہائی قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں،
اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ یادوں کے دریچے میں آج وہ ہستی جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے، جن سے ہم نے قرآن سیکھا، نبی کا فرمان سیکھا، حق گوئی سیکھی، بات کا سلیقہ اور بات کا بیان کرنے کا ڈھنگ سیکھا، اور بات کو اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان سے مزین کرنے کا طریقہ سیکھا، وہ میرے لیے قابل احترام ہستی باپ بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور انسانی رشتوں میں محبتوں کے جو تعلق ہو سکتے ہیں ان میں بہت اونچے مقام پر انہیں پایا ہے۔ انہیں ہم سے جدا ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، قرآن مجید سن رہا تھا، اور دل سے ہی یہ کہہ رہا تھا، واہ میرے مولا تیری تقسیمیں کیا خوب ہیں۔ کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ان کے چرچے قرآن کی صورت میں باقی رہتے ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جن کے تذکرے اور چرچے گانوں کی صورت میں اور فلموں کی صورت میں اور ڈراموں کی صورت میں موجود رہتے ہیں وہ بھی انسان اور ہیں یہ بھی انسان، پر بات وہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو جسے دین کی سمجھ مل جائے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اللہ تعالی نے قرآن اور نبی کا فرمان دے دیا ہے، اسے تو رب نے بہت کچھ دے دیا ہے، اس نے تو بہت کچھ لے لیا ہوا ہے۔ یہ ان کی بتلائی ہوئی ہی تعلیمات تھیں جو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے اور قرآن مجید سے ہم لوگوں تک پہنچائیں، وگرنہ
آج ہم بھی گمراہیوں کے دلدل میں پڑے ہوتے، ہم بھی عرس کر رہے ہوتے، میلے لگا رہے ہوتے، فلاں کر رہے ہوتے، کوئی برسی کا عنوان دیا ہوتا، کوئی کیا دیا ہوتا، لیکن وہ ہستی ہمیں یہ بتلا کے گئی کوئی عمل ایسا نہ کرنا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اور انہی کے مرہون منت آج میرے رب نے مجھے توفیق بخشی ہے، انتہائی کمزور، انتہائی عاجز، انتہائی ناتواں، وہ ہم سے بہت افضل، بہت اعلیٰ، جو رب نے ڈھنگ، طریقے، سلیقے انہیں دیے وہ ہمیں تو نہیں مل سکتے، لیکن جس راہ پہ ڈال گئے ہیں کہ مخلوق کو قرآن سمجھانا اور نبی کا فرمان سمجھانا، خود بھی اس پر عمل کرنا، لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرنا، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اسی پہ آج قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تا زندگی، تا آخری سانس اس پہ قائم و دائم رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور ایمان کی حالت میں اپنی ملاقات نصیب فرما دے۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ تھا، جہان کا نظام، دنیا کا نظام کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم اگر کسی شخصیت کا محتاج ہوتا نا تو پھر میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کی معراج ہیں، انہیں رب کبھی بھی دنیا سے نہ لے جاتا، انہیں دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھتا اگر یہ نظام کسی شخصیت کا محتاج ہوتا۔ یہ نظام اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہی آیت سن رہے ہیں نا، اللہ نور السماوات والارض۔ کسی کو وہ زندگی دے رہا ہے، یہ اپنی قدرت کا اظہار ہے، کسی کو موت دے رہا ہے تو یہ بھی اس کی قدرت کا اظہار ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے تو یہ بھی اس کی قدرت کا اظہار ہے، کسی سے رزق لے رہا ہے تو یہ بھی اس کی قدرت کا اظہار ہے، کسی کو امیر بنا رہا ہے اور کسی کو غریب بنا رہا ہے، یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ ان چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کا محتاج ہے، وہ ساری کائنات کی رونق ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے بڑا خوبصورت یہ اس کے تشریح میں موضع القرآن کی میں لکھا، کہا کہ اللہ تعالی کیا ہے؟ سارے جہان کی رونق ہے، اسی کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس دن وہ حکم دے گا یہ نظام سارا کیا ہو جائے گا؟ لپٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا پتہ کیسے لگے؟ تو اس کا پتہ اس کی قدرتوں سے لگتا ہے، اس کی تدبیروں سے پتہ لگتا ہے، جو کام وہ کرتا ہے ان کاموں سے معلوم ہوتا ہے یہ کام کسی بندے کے بس کے نہیں ہیں، یہ کام او کائنات کا مالک ہی کر سکتا ہے۔ یہ رب کی کرم نوازی ہی ہے کہ کسی عالم دین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے مصلی اور منبر و محراب کو آباد رکھے قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ۔ یہ محض اس کا کرم اور اس کا فضل ہے، اور ہم اپنے رب سے، میں اپنے رب سے یہی التجا کرتا ہوں، میرے مولا جو یہ میرے ساتھی، میرے احباب
بیماریوں کے باوجود، بڑھاپوں کے باوجود، سردیوں کے باوجود، بارشوں کے باوجود، طوفانوں کے باوجود اپنے گھر، اپنے کام کاج، اپنے سارے امور ترک کر کے جمعے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ ہم نے جمعہ سننے جانا ہے، اور پورا ہفتہ انتظار میں رہتے ہیں کب جمعے کا دن آئے اور کب ہم وہاں پہنچیں اور اللہ کا قرآن سنیں۔ میرے مولا مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو جس طرح تو نے قرآن و سنت پہ دنیا میں اکٹھا رکھا، پروردگار ہمیں نبیوں اور صحابہ کی معیت میں جنت میں بھی اسی طرح کر دینا۔ ہم انہی کے ساتھ ہوں، انہی کے ساتھ بیٹھیں، انہی کے ساتھ اٹھیں، اور یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ صبح کا میں درس دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے، والد گرامی کی زندگی میں ہی یہ کام شروع کر دیا، رب نے یہ خدمت لے رہا ہے، اور اس سے دعا ہے میرے مولا موت تک یہ خدمت لیتا رہے، مجھ سے بھی اور میری نسل سے بھی، میرے بھائیوں سے بھی، سب سے اللہ یہ قرآن کی خدمت لیتا رہے، ہمیں قرآن کے خادمین میں رکھنا میرے مولا۔ اب میں صبح دیکھتا ہوں بوڑھے بوڑھے لوگ، سردی کا حال کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اور صبح سویرے کیا حال ہوتا ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ دھند پڑی ہوئی ہے، دھند برس رہی ہے، سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، لیکن وہ قرآن کے عاشق صبح سویرے نماز میں بھی اور قرآن کے درس میں بھی موجود ہیں۔ کہاں کہاں سے دور دراز سے وہ اٹھ کے آتے ہیں، اور میں انہیں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ نیکی تمہاری باقیوں نیکیوں سے اوپر ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں جو آپ لوگ قرآن سننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں جمعے والے دن، کوئی ہم قرآن و سنت کی بات سن آئیں اور آپ لوگ دین کے معاملے میں اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور جس مرد مجاہد نے یہ محنتیں کی ہیں، یہ مسجد، یہ جگہ، یہ سلسلے، یہ قرآن، یہ مدرسہ، یہ ہر چیز رونق لگا کے گئے ہیں قرآن و سنت کی، ہم سب اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں میرے مولا جس طرح اس نے تیرے گھر کو آباد کیا تیری کتاب اور نبی کے سنت سے، پروردگار جنت الفردوس کے ٹھکانے اسے نصیب فرما، نبیوں کی معیت نصیب فرما، صحابہ کی معیت نصیب فرما، اور یہی لوگوں اصل صدقہ جاریہ ہے۔ جو ہم رواجی کرتے ہیں نا، رواج کے طور پہ سال کے بعد ابا جی کی برسی کر دی ہے، ابا جی کا کل کر دیا ہے، ابا جی کی جمعرات کر دی ہے، ابا جی کا 40واں کر دیا ہے، یا کبھی کبھی جی ختم دلا دیا ابا جی کے لیے، جی اماں جی کے لیے، اور یہ رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواجوں سے بچو، یہ نبی کی سنت کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالی اجر و ثواب، میرا جملہ دھیان سے سننا، دلوں میں بٹھا لینا، اللہ تعالی اجر و ثواب اسی عمل کا دیتا ہے جس پہ نبی کی سند موجود ہو، جس عمل پہ نبی کی مہر موجود ہو اس کا ہی ثواب ملتا ہے، باقی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ الٹا گناہ لے کے جاتے ہو کہ نبی کی مخالفت کر رہے ہو، نبی سے مقابلہ کر رہے ہو، نبی نے یہ تیجے، یہ تیسرے، یہ اجتماعی دعائیں، دوسرے دن یہ کل، یہ جمعراتیں، یہ برسیاں، یہ سلسلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیے، اور جو دین ہمیں بتلا کے گئے اس دین میں بھی یہ موجود نہیں، یہ ہماری رسم و رواج ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ اب نبی کی مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت کا ثواب ملے گا؟
کیوں جی؟ تو پھر وہ کام نہ کر، پھر اس کام سے باز آ جاؤ، پھر رک جاؤ اس کام سے۔ کرنا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو ہمارے بعد ہمارا سلسلہ چلتا رہے، نیکیوں کا سلسلہ رکے نہیں، اپنی اولاد کو دین پڑھا جاؤ، اپنی اولاد کو نمازی بنا دو، اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی سنت بتلاؤ، اپنی اولاد کو حلال و حرام کی تمیز بتاؤ۔ اب تم چلے بھی گئے نا دنیا سے، تمہارا اکاؤنٹ کھلا ہے اور تمہیں نیکیوں کے پارسل ملتے رہیں گے۔ یہ کام ہے کرنے والا، اور یہ روزانہ کے اعتبار سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے عمل بند ہو جاتے ہیں، ختم، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، اب اس کا کھاتہ مکمل ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے، ختم کھاتہ۔ کچھ بندے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی اس سے باہر کر دیتے، اس اکاؤنٹنگ سے باہر کر دیتے، اس گنتی سے باہر کر دیتے۔ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے۔ وہ کون ہیں؟ الا ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، ایسا عمل کر گیا کہ نسل انسانی اس سے فائدے اٹھا رہی ہے اور وہ آگے نسلوں میں چل رہا ہے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ قرآن تھا، وہ قرآن پڑھا کے گیا ہے لوگوں کو، آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے آگے پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے آگے سیکھ رہے ہیں، وہ اس سے آگے سیکھ رہے ہیں، اجر و ثواب، یہ پارسل رب چلا رہا ہے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ مسجد بنا کے گیا ہے اللہ کے لیے، مدرسہ بنا کے گیا ہے کہ یہاں دین کے طلباء پڑھیں گے، اب وہ چلا گیا ہے، تختی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تختی لگے گی تو جنت کا ٹکٹ ملے گا، تختی یہاں نہ لگاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں تختی لگانی ہے تو جنت میں لگاؤ، ادھر تمہاری تختی لگ گئی تمہاری کامیابی، ادھر تختی لگی تو ریاکاری کے پہلو نکل آئیں گے، لوگ دیکھیں گے کہیں گے فلانا چودھری صاحب ہے، فلانا ملک صاحب ہے، فلانا بٹ صاحب ہے، فلانا چودھری صاحب ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، لوگ واہ واہ کریں گے تو ریاکاری کا پہلو نکلے گا۔ ادھر تختی لگانے کی ضرورت نہیں، تختی کہاں لگاؤ؟ جنت میں لگاؤ، اپنے عمل کو نیک کرو، صالح بناؤ۔ یہ پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، کہ ایسا عمل کر جاؤ دنیا سے تم چلے بھی جاؤ، اب جو بندہ اس جگہ پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ دیتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، جس بندے نے اس کو بنایا ہے اس بندے کو بھی اجر اس کے برابر ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا من دل علی خیر، یہ تو ہے نا کام کرنا، من دل علی خیر، جو بندہ کسی کی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، یار وہ غریب بندہ وے دی خدمت کرتے ہو، یہ مسجد بن رہی ہے اس میں حصہ ڈال دو، یہ مسجد کا فلانا کام ہے اس میں حصہ ڈال دو اپنا، یہ فلانا ہے اس کا یہ کام کر دو۔ اب کام اس نے نہیں کیا، کیا تو کسی اور نے ہے نا۔ من دل علی خیر، اس نے تو صرف کیا کیا ہے؟ رہنمائی کی ہے نا، اشارہ کیا ہے اس بندے کو یہ کام کر دے۔ میرے مرشد نے پتہ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی خوبصورت بات کی، فَلَهُ أَجْرُ كَفَائِلِهِ، اس بندے کو بھی اجر اتنا ہی ملے گا جو اس نیکی کو کرنے والے کو اللہ اجر دے گا۔
جو بندہ نیکی کر رہا ہے نا جتنا اجر اسے بھی ملے گا، اس کے اکاؤنٹ میں بھی کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ٹرانسفر۔ یہاں تو جانا پڑتا ہے نا، یہاں خود بخود ٹرانسفر کر دے گا اللہ، نیکیاں خود بخود اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ تو یہ دیکھا صرف نیکی کی رہنمائی کی ہے تو اللہ تعالی نے کتنا اجر عنایت فرما دیا۔ اب آپ نے بات سمجھ لی ہے کہ صدقہ جاریہ کرو تو وہ صدقہ جاریہ تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تمہیں اس کا کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 2، ولد صالح یدعو لہ، نیک پتر چھڑ گیا، تی پتر کی چھڑ گیا ہے؟ نیک صالح، انہاں دی تربیت چنگی کیتی سو، انہاں نو قرآن حدیث پڑھایا سو، دنیا دے بھی علوم سکھائے نے، انہاں نو نماز روزہ دس کے گیا ہے، انہاں نو حلال حرام دس کے گیا ہے، تربیت کر کے گیا ہے۔ ہن ایک ہی ٹر بھی گیا ہے، یدعو لہو، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے باپ کو بخش دے، ہمارے باپ کی غلطیاں معاف کر دے، ہماری ماں کی غلطیاں معاف کر دے، میرے مولا جی رحمتوں کے نزول فرما دے۔ فرمایا اس بندے کو بھی جو اس طرح کی اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اس کے بھی نیکیوں کے پارسل رکتے نہیں، چلتے رہتے، اس کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ نمبر 3، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا جس علم سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، قرآن لوگوں کو سنا کے گیا، قرآن لوگوں کو بیان کر کے گیا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر کے گیا، لوگوں کو اللہ کی راہ بتا کے گیا، لوگوں کو رب کی محبت کے طریقے بتلا کے گیا۔ اب یہ چلا بھی گیا تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ فائدے اٹھا رہے ہیں اس علم سے، اس بندے کو بھی کیا ملیں گے؟ نیکیوں کے پارسل فری ملتے رہیں گے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ہے میرے مرشد کا فرمان، اور یہ ہے ثواب ایصال کے بہترین طریقے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا، پھلیاں چھولوں والے اور مالٹے اور کیلوں والے، یہ نال کام نہیں بننا۔ یہ نال کی ہونا؟ مولوی رجنا ہے، مولوی نے تے بہ جانا ہے، انہیں کہنا ہے میں اتھے بھی کھانا ہے تے نال بھی کھڑنا ہے، مینوں تے پانڈ بن کے دیو۔ او مال بھی لے گیا، پیسے بھی پا کے جیب وچ لے گیا، تے تمام کتاباں چ مسئلہ لکھیا ہویا ہے، ساری کتاباں دے وچ جتھے بدلہ ہو جائے نا اتھے ثواب نہیں لبدا۔ کی مطلب ہے جی؟ ایک بندے نے نیکی کیتی ہے، مثلاً اے بندہ وے تے انہیں اے پلر بنا دیتے ہیں، مزدوری کرن آیا ہے، انہیں پلر بنایا ہے، شام پئیے تے انہوں ہن کی دینی ہے؟ مزدوری۔ او آخدا ہے میں رب واسطے سارا کام کیتا ہے، میں مزدوری واسطے نہیں کیتا، چھڈ کے ٹر گیا، او دا اجر کدے سپرد ہو گیا؟ کام او کر گیا تے اجر رب دے ذمے میں او اجر دے گا۔ ہن ایک بندے اے بنایا وے، کام کیتا ہے، مسجد وچ آ کے کیتا سو کام، لیکن او شام نو کی کہندا ہے؟ منو مزدوری دیو۔ میں اسی آکھیے اللہ دا گھاری، رب کولو لئی بدلا نہ کر، پیسے کوئی نہیں، بڑا کچھ آکھیے تے او کی کہندا ہے؟ پیسے دیو۔ میں اتھے ساری دیہڑ گالی اے بنایا ہے سارا، میں بڑی محنت کیتی ہے، پسینے آئے نے، میں بھکھاں کٹیاں نے، تے مہربانی۔ ہن ایک کام اس نے کیا ہے اور بدلہ اس کا پیسے کی صورت میں آپ نے دے دیا ہے، اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں، ختم۔ ایک کام اس نے کیا، ایک کام تم نے کر دیا ہے۔ جیڑا اتھے پڑھن آندا ہے نا وہ تے ریٹ مکا کے آندا ہے نا، 5000 لاں گا، 10000 لاں گا، ریٹ مکا کے آیا، ابا جی تواڈے نوں توڑ اگے چھڈ کے آواں گا، پتہ نہیں جنت تو باہر کے کتھے، پر توڑ چھڈ کے آواں گا ابا جی تواڈے نوں۔
وہ بھی خوش ہوندا ہے جی بالکل بالکل. اے ویکھو ہن آ گئے نے مولوی صاحب, انہاں دی پوری ٹیم ہے, انہاں نے کی کرنا ہے جی, ہن میرے ابا جی دی بخشش ہو جانی. اینے بندے کٹھے ہو گئے نے, ویکھو کنے بندے کٹھے ہو گئے نے, تے ہن میرے ابا جی دی بخشش پکی ہے. ابا جی نے ساری زندگی زمیناں دے قبضے نہیں چھڈے ہیں. ابا جی نے ساری زندگی لٹ مار کیتی. ابا جی نے ساری زندگی لوکاں نو تنگ کیتیا. ابا جی نے لوکاں دا مال کھادیا. ابا جی ساری زندگی قبراں دی پوجا پاٹ کردے رہے. ہو جائے گی بخشش؟ ایک نہیں, پوری دنیا کٹھی ہو جائے بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ سنت رسول سے ثابت ہے, اب اجر و ثواب ہوگا. جو درد مجھے اپنے باپ کا ہے وہ آپ میں سے کسی کو نہیں. دین کی نسبت سے تو ضرور وہ ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ ہو, لیکن باپ اور بیٹے کی نسبت سے جو درد ہے وہ مجھے ہے. جو آپ کو ہے آپ کی اولاد کے ساتھ درد اور محبت, وہ مجھے نہیں ہے نا. اللہ نے یہ فطری معاملہ رکھا ہے. رب کو زیادہ بندے نہیں چاہیے, رب کو ایک ہی بندہ چاہیے, اور وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے, میرے مولا میرے باپ نے میری تربیت کی, نیکیوں کی تربیت کی, میرے مولا ہے انسان, کمیاں کوتاہیاں اس سے ہوئیں, میرے مولا اسے معاف کر دے. یہ درد دل سے نکلنے والی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. اور جمع غفیر اکٹھا کر لو لوگوں کا, اور نبی کی سنت کی مخالفتیں کر کے کھانے کھلاتے رہو, کسی کو کوئی اجر نہیں اور الٹا گناہ لے کے جاؤ گے. اس لیے سمجھانے کا مقصد یہ ہے, بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ جس راہ پہ وہ بندہ وہ مرد درویش ہمیں چھوڑ کے گئے, 5 سال کا عرصہ بیت گیا, ہم نے غداری نہیں کی. ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے قرآن بھی سنایا, نبی کا فرمان بھی سنایا, اور حق بات کہی, اس میں کبھی پردہ پوشی نہیں کی. یہ میرے اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام عنایت فرما دے. رب کی پہچان وہ اس کی قدرتوں کے اظہار سے ہوتی ہے. یہی آیت کا مقصد ہے, اللہ نور السماوات والارض. ایک ہے یہ روشنی, لائٹ جلتی ہے تو لائٹ کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کی روشنی نیچے پڑ رہی ہے, جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہاں کیا ہوتی ہے؟ روشنی. جہاں نہیں وہ پڑتی وہاں اندھیرا ہوتا ہے. رب کی روشنی وہ ہے جو ظاہراً نظر نہیں آتی. کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس روشنی کا احاطہ کر سکے. وہ روشنی نظر آتی ہے اس کی قدرتوں کے اظہار سے. کسی سے رزق لے رہا ہے اور کسی کو رزق, اگر بندے کے بس میں ہوتا تو سارے امیر رزق اپنے اندر سمیٹ لیتے اور غریب سارے مر ہی جاتے. یہ پتہ لگتا ہے امیروں کو غریب بنانے والا, غریبوں کو امیر بنانے والا کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی. یہ اپنی قدرتوں سے نظر آ رہا ہے. کبھی بندے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اسے زندگی مل جائے, اسے ہماری زندگی بھی لگ جائے, یہ دین کا رہنما, یہ دین کا لیڈر, یہ عالم دین, یہ حدیث بیان کرنے والا, یہ قرآن بیان کرنے والا, یہ نبی کی بات بتلانے والا, یہ رب کی بات بتلانے والا, جس کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے, قائم رہے, ہماری بھی جانیں اس کو لگ جائیں, یہ لوگوں کی حسرت اور تمنا ہوتی ہے.
حسرت و تمنا ادھر ہی رہ جاتی ہے اور رب کے بلاوے آ جاتے. یہ پتہ لگتا ہے بندے بے بس ہیں، وہ رب زوروں والا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے، اور اس کا اظہار رب کرتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. رب نے یہی بیان کیا. اور نور کی ضد ہے ظلم. ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو. جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا نا، یہ یونیورسل اصول ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی. یہ رب کا قانون ہے. جہاں دھوپ پڑ رہی ہے وہاں حرارت و گرمی ہے، اور جہاں چھاؤں ہے وہاں ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، وہاں سردی محسوس ہوتی ہے. یہ رب کے قانون ہے. کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور کوئی آنکھوں سے محروم ہے، نہیں دیکھ رہا. دونوں برابر تو نہیں ہے نا، کوئی دیکھنے والا اور کوئی دیکھنے والا نہیں. رب کی روشنی ایسی ہے کائنات کے اندر، اگر وہ روشنی نہ ہو، اگر وہ روشنی نہ ہو، پوری کائنات قتل و غارت کی آماجگاہ بن جائے. جس بندے کے ہاتھ میں جو کچھ آئے وہ دوسرے کو مارتا جائے، قتل کرتا جائے، لوٹتا جائے. یہ دیکھو عارضی اختیار بندوں کے پاس آتے ہیں. عارضی 2 سال کے لیے، سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 سال کے لیے عارضی آتے ہیں نا، تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ رب بننے لگ جاتا ہے. اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے. اس کو کاٹ دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کو مار دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. یہ کیا آئے ہیں؟ عارضی اختیار. امریکہ کا بادشاہ رخصت ہوا، دوسرا بادشاہ آ گیا ہے. اب جو گیا ہے، پنجابی چنو آہدے نے انہوں تے فٹے منہ بھی کرنے والا کوئی نہیں. لیکن کل کو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا آرڈر چلے گا، دنیا میں میرا آرڈر چلے گا. اس کی حیثیت رب نے بتائی، تیرا آرڈر نہیں چلے گا، آرڈر تو میرا ہی چلے گا. اور رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. میرے نبی لوگوں کو سنا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، انہیں اعلان سنا دیجئے. اور دنیا میں رب بننے کی کوشش نہ کرنا، دنیا میں اقتدار لے کے اپنے آپ کو متکبر بنانے کی کوشش نہ کرنا. یاد رکھنا میرے نبی نے یہ بتلاؤ، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی. شہنشاہ وہ ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. جسے میرے مولا تو چاہتا ہے
بادشاہیاں دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بادشاہیاں چھین لیتا ہے۔ تنزع، چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اقتدار نہیں چھوڑنا، میں امریکہ کا بادشاہ ہوں، میں نے اقتدار نہیں چھوڑنا۔ میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں، اقتدار تو ہے ہی میرے ہاتھ میں، جسے میں چاہوں تخت پہ بٹھاؤں اور جسے میں چاہوں تختے پہ پہنچا دوں۔ یہ میری مرضیاں ہیں۔ جو 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا ہے، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے، آج وہ عدالتوں سے انصاف مانگ رہا ہے، اور جسے کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا اسی سے انصاف مانگ رہا ہے۔ یہ میرے رب اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، نداولها پلٹتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ جو کل فقیر تھا اسے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ جو بادشاہ ہے وہ اکڑے نہیں، میرے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ نہ اگر وہ یہ اکڑے گا تو میں اسے اٹھا کے فقیر بنا دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ ہاں میری قدرت کا اظہار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو نا، تم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ دیکھ کے آئے ہو جو کبھی مکے لہرایا کرتے تھے، تم نے دیکھا ہے انہیں، آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ان کے فیصلے اس ملک میں موجود ہیں کہ اگر یہ ملک میں آ جائے اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے اور اسے کی لاش کو بھی گھسیٹا جائے، اس نے ملک کے آئین سے غداری کی ہے، یہ فیصلے بھی موجود ہیں۔ اب وہ مکے لہرانے والا وہ بھی گیا، کل وہ کہتا تھا میری پاور کسی نے دیکھی ہے تو دیکھ لو۔ کراچی میں سر عام بندے مر رہے ہیں اور وہ کہتا تھا میری پاور کو دیکھو، یہ میری پاور ہے، اور اس کی پاور رب نے اس طرح ختم کی، آج وہ موت کی بھیک مانگتا ہے، موت بھی نہیں آتی۔ وہ سامری والا حال ہو گیا۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا، اس نے نبیوں کا مقابلہ کیا تھا، موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کیا تھا، اور ان کے مقابلے میں قوم کو الٹی راہ پہ ڈالا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو لوگوں کو کہتا پھرے گا ان تقول لا مساس، اوے میرے قریب نہ آنا، مجھے نہ چھونا، اور وہی بیماری میں مرا۔ لوگوں کو کہتا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور میری بیماری لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ کل وہ بھی زوروں والا تھا، کل وہ بھی اقتدار والا تھا، آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل وہ بھی تھا جو اپنی کرسی پہ ہاتھ مار کے کہا کرتا تھا میرا اقتدار بڑا مضبوط ہے۔ بھٹو کہا کرتا تھا میرا اقتدار بڑا مضبوط ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا۔ پھر میرے رب کی لاٹھی حرکت میں آئی، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا کہاں پہنچا ہے؟ تختے پہ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے میں اپنی قدرتوں سے نظر آتا ہوں، کسی کو بادشاہی دیتا ہوں اور کسی سے بادشاہی چھینتا ہوں، لیتا ہوں۔ اس سے میرا پتہ چلتا ہے بادشاہیاں کیا، بعض بادشاہ تو بن جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ اصل بادشاہی کون سی ہوتی ہے؟ دلاں دی بادشاہی۔ جیڑا دلاں دے وچ وسدا ہے نا،
اوے اصل بادشاہ، باقی ہے ساریاں چیزاں انجے نے۔ جو بادشاہ ہیں وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، میں رب تو وہ ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے میرے مولا تو ہی تو ہے جو عزتیں بھی دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، من تشاء، من تشاء۔ لوگوں اپنے رب پہ یقین رکھا کرو نا، اس پہ بھروسہ کیا کرو۔ تمہیں کیا ہو جاتا ہے جی؟ میرے رشتہ دار منو ذلیل کرنا چاہتے نے، میرا بھائی منو ذلیل کرنا چاہتا ہے، میرا رشتہ دار منو ذلیل کرنا چاہتا ہے، میری گورنمنٹ منو انج ذلیل کرنا چاہتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ یاد رکھو میرا رب تمہیں عزتیں دینا چاہتا ہے تو پھر ہے کوئی مائی کا لال جو ذلیل کر دے؟ قرآن سنو، یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اور وہ عورت، وہ ملکہ جس نے ورغلایا تھا، اور میرے رب نے یوسف کو وہاں سے نکالا تھا، بچا لیا تھا میرے یوسف کو۔ اور عزیز مصر نے یہ بات کہی تھی، یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ او میرے پیارے یوسف، اس معاملے کو جانے دے، پردہ ڈال دے، اور تو سن، تو تیرا سارا گند ہے، تو معافی مانگ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو ہی گناہگار ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا، اب وہ باز تو نہیں آئی نا، اس نے شہزادیوں کی محفل بلا لی ہے، بلا کے، تاکہ میں تو اپنا وار کر چکی ہوں، میرے وار سے یہ بچ نکلا ہے، اب اوروں حسن، جتنا حسن بھی ہے مصر کا، اسے بلاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں ٹریپ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں آ جائے۔ اور اس نے محفل تیار کی ہے، محفل تیار کرنے کے بعد یوسف کو کہنے لگی ہے، قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ پہلے ایک عورت تھی، اب مصر کا ساری حکومت اٹھائی ہے۔ بادشاہوں دا کنٹرول کنہ دے ہاتھی چوندا ہے جی؟ ہم مٹھے ہو گئے ہو نا، اپنے کنٹرول بھی دیتے رہے نا اتھے، حکومت دے خلاف کون بولدا ہے؟ گالے بیبیاں دے ہاتھ کنٹرول ہوندے نے نا، تے پھر یہ جن بظاہر نظر آندے نے نا، پینٹ کوٹ تے باقی آؤ ڈی سی تے پی سی تے فلانا تے صدر تے وزیر اعظم، زنانیاں دی بڑی غلامی۔ وہ جتوں آرڈر آندا ہے کہندے نے جی حکومت دا اصل آرڈر آیا ہے، وہ پھر کئی جڑے سیانے ہوندے نے وہ پھر جا کے کی کردے نے، وہ بیبیاں دے ہی پیر پھاڑ لیندے نے، وہ جا کے آدھے مہربانی کرو انہوں نے کہو ساڈا کام ہو جائے، تے کیونکہ وہ جنہ ٹارگٹ ہوندا ہے نا سارے دا سارا انہاں دے ہاتھ ہوندا ہے، جن جو ڈوری ہلاندیاں نے نا، ہے نا ساڈے بھی پیراں دی پیرنی ہے نا، جنہاں نوں لوکاں پیر بنایا ہے، وہ بھی کی کہ ڈوری ہلاندی ہے، انج ہر شے ہلدی ہے، وہ کہندا ہے ملک چلدا ہی پھوکاں نال پیا ہے، یہ ملک سارا چلدا ہی انج پیا ہے۔ یہ بھی ہے منظر۔ اب یہاں بھی وہ سارے مصر، کوئی بادشاہ کی بیٹی، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی، کوئی گورنر کی بیٹی، کوئی ایم این اے کی بیٹی، کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کی بیوی، یہ سارا مصر کا حسن امڈ کے آ گیا ہوا ہے، اور آ کے یوسف پہ واردات ڈالنا چاہتے ہیں، یوسف کو ورغلانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہراً اسباب یوسف کے خلاف ہیں، سارے اسباب، عزت داؤ پہ لگنے لگی ہے، اور ادھر یوسف پیغمبر بھی باہر نکلا ہے،
باہر نکلا ہے، آنکھیں نگاہیں نیچے ہیں اور ان کی نگاہیں یوسف پر ہیں۔ جب یہ حسن دیکھا ہے اب حال یہ بن گیا، میرے رب نے کہا قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے، اور زبان سے نکلا قلنا حاش للہ۔ حاش للہ کا معنی سبحان اللہ، پاکی اللہ کی ذات کے لیے۔ رب پاک ہے پر یوسف میں بھی کمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دیکھو پورے مصر کا حسن یہاں کھڑا ہے پر یوسف کی نظر نہیں اٹھ رہی۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے جوانوں کو یہی نظر یوسف عنایت فرمائے، یہی حیا عنایت فرمائے۔ اور یوسف پیغمبر نہیں دیکھا، ماجرا بن گیا ہے، ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے ہوئے ہیں، زبانوں سے برملا نکل رہا ہے، ادھر خون بھی نکل رہا ہے، اور ادھر کہہ رہی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا ہی عزت والا فرشتہ لگتا ہے، انسان تے لگدا ہی نہیں، جے انسان ہوندا اے سانو ویکھدا تے اسی اینو ویکھ دے۔ پر بات یہ ہے اصل انسان وہ ہے جس کی نظر وہاں پڑے جہاں میرے رب کا حکم ہے، اور جہاں میرے رب نے منع کیا ہے وہاں نظر نہ پڑے۔ اصل انسان وہی ہے، اور وہی کام میرے یوسف نے کیا ہے۔ اب وہ کہنے لگیں یہ ہے فذالکن الذی لمتننی فی، اور سنو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامتیں کرتی تھی کہ اس پر مر مٹی ہے، یہ ہے وہ۔ اب کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے، میں نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو معصوم نکلا، یہ تو بچ نکلا، لیکن سن لے اگر اس نے یہ کام نہ کیا لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو پھر قید میں ڈال دیا جائے گا یا رسوا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ کیا کرنے لگی ہے؟ عزت کو خاک میں ملانے لگی ہے۔ ایک نہیں، پورے کا پورا مصر ہے، شہزادیاں ہیں، بادشاہوں، ملکاں اور ایم این اے، ایم پی اے ان کی خواتین ہیں، وہ سارے کا سارا مصر کا پوری بادشاہت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اور بڑی کہہ رہی ہے میری بات مان جا، گناہ کی طرف آ جا، اگر نہ آیا قید میں ڈال دیا جائے گا یا ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ پر میرا رب کہتا ہے میرے نبی کی زبان سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلتیں دیتا ہے۔ یہ قرآن نے بات کہی ہے۔ اب یہاں دیکھو وہ ذلیل کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، اور میرا رب کیا کر رہا ہے؟ یوسف پیغمبر ندا دے رہا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے پروردگار قید مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے
جس گناہ کی دعوت یہ مجھے دے رہی ہیں، میرے مولا میں گناہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں میرے مولا اس گندے عمل کی طرف نہیں جانا چاہتا، میرے مولا مجھے بچا۔ اور میرے مولا بچاؤ کا طریقہ یہ ہے مجھے قید میں ڈال۔ حالانکہ قید میں بندہ بچتا نہیں ہے نا، پر بات تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، قرآن ہے نا، خوشبو بکھرتی ہے۔ دنیا کہتی ہے جیل میں جو چلا جائے، سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، وہ بچتا نہیں ہے، اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ لوگ آخدے نے کچھ تے کیتیا سونا، یہی ہے نا، ہمارے ذہنیت یہی بنی ہے، کچھ تے کیتیا یہ تائیں جیل چ گیا ہے، ایویں تے نہیں جاندہ پیسے کھا ہی گیا ہونا ہے، کوئی لوٹ مار کیتی ہونی سو تائیں یہ سارا کچھ ہویا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے جو جیل میں جائے وہ رسوا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، پر میں رب اوپر موجود ہوں، اپنی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ دنیا کہتی ہے رسوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میں رسوائیوں سے نکال کر عزت کے مقام پہ پہنچا دیتا ہوں۔ اور میں نے یوسف کو عزت کے مقام پہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا۔ قید میں بھی جا کے کون سی باتیں کر رہا ہے؟ میری باتیں کر رہا ہے۔ قید میں بھی جا کے کہہ رہا ہے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہاں جیل کے قیدیوں کو بھی کہہ رہا ہے اوے میرے قید کے ساتھیوں، کیا وکھرا وکھرا رب چنگا جے یا ایک رب چنگا وے؟ ایک مالک چنگا وے کہ وکھرے وکھرے مالک چنگے نے؟ عقل پہ بات ڈالی، جواب یہی آتا ہے مالک ایک کوئی چنگا ہوندہ ہے، بہتے بڑے مالک ہون تے بربادیاں ہو جاندیاں نے۔ یہ بات سمجھائی قل هو اللہ احد، یہ بات سمجھا دی ہے یوسف نے۔ اب دنیا رسوا کرنے پہ آئی ہے، میرے رب نے کیا دے دی ہوئی ہیں؟ عزتیں دے دی ہیں، یعنی صبر سے کام لو اور رب کی رضا پہ راضی رہو۔ دیکھو دنیا تمہیں رسوا کرتی ہے اور رب تمہیں کیا دیتا ہے؟ عزتیں دیتا ہے۔ اور دنیا تمہیں عزتیں دینا چاہتی ہے اور رب تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر یاد رکھو کوئی تمہیں عزت دے سکتا نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے عزتوں کا اور ذلتوں کا؟ یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ فرمایا بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ مالک تو تو ہوا نا، خالق تو تو ہوا نا، سب کا پیدا کرنے والا تو تو ہوا نا، سب کو روزیاں دینے والا تو تو ہوا نا، اس لیے سارے چیزوں پہ تو قادر ہے۔ اس لیے آیت میں بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ کیسی روشنی ہے؟ وہ کائنات میں تدبیریں کرتا ہے، اس کی تدبیروں سے کائنات روشن ہے۔ وہ اپنی تدبیروں سے اپنے آپ کو منواتا ہے کہ میں رب ہوں۔ وہ تدبیر کر رہا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا، ان سے بات کی اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین میں کیا بنانے لگا ہوں؟ میں نائب بنانے لگا ہوں زمین میں، انسان بسیں گے اور انسان میری جو بات ہے، میرے دین کی بات ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ زمین میں نائب بنانے لگا ہوں، رائے دو نا، کیا رائے ہے؟ اب جواب آیا ہے ملائکہ کی طرف سے، اتجعل من فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا میرے پروردگار تو اسے بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا زمین میں، جو خون بہائے گا؟ حالانکہ ابھی انسان آیا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہاں سے جواب دے دیا؟ پہلے جنات موجود تھے اور ان کے کرتوت دیکھے ہوئے تھے، ان کے فساد اور فتنے دیکھے ہوئے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اونا اے کام کیتا ہے تے اینا بھی وہی کام کرنا ہے۔ جن آدھے نا وہ ہر آنے والا آدھا پچھلا کی ہے چور، تے میں ہوں ملک نو کی کرنا ہے انج لے جانا ہے تے پتہ نہیں کتھے لے جانا ہے۔ انہیں عجیب جہا چکر چلایا، میں تو چکر سن کے میں نا، پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کرپشن ختم ہو رہی ہے، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں، ہاتھ ہو رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے پیسہ جا رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، آنڈے آ رہے ہیں، آنڈے جا رہے ہیں، کٹے آ رہے ہیں۔ یہ ایسی ڈگ ڈگی بجائی ہے قوم کو۔ پھر بھی کئی پولے پالے وہ آخدے نے نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، ہزے بھی پولے ہیں نے، وہ آدھے نے نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے۔ او میاں اے تے اوہی ہونا جے، ڈرائیوراں تے نال ہوندے نا کنڈیکٹر، تے پھر بعض اوقات او گڈی پیچھے کرانی یا اگے کرانی یا سجے کھبے کرنی، تے او ڈرائیوراں دی ایک خاص اصطلاح ہوندی ہے، وہ سمجھ دیو تسی، وہ جڑی اصطلاح بول دے رہے نا، وہ پھر ڈرائیور نو کنڈیکٹر نو سمجھ آندی، انج نہیں سمجھ آندی۔ وہ انہیں بڑا انہوں آکھیا ہے بھئی گڈی کرا پیچھے، تے او کدے سواریاں کول پیسے پھڑے تے کدے کی کرے تے کوئی نہ، جد انہیں اپنی ٹونڈ جو سمجھایا ہے نا، تے او پھر خیر منہ بناوندا نا پیچھے کران لگ پیا، گڈی شڈی پیچھے کرائی، پھر اگے تے پھر بڑ بڑ کردا آخدا ہے ویکھو گل صبح تو لے کے شام تک جائیدا، پھر دی گالاں بھی سنی ہے تے پھر فلاں بھی سنی ہے، گلاں کرتا رہے۔ تاڑ چ ہے سی آندا پترا کسے دڑے گوڈے تھلے آ تے پھر تیرے نال گل کراں گے۔ ایک دڑے ٹور گیا، پھر کدھر مری والے پاسے ٹور لگ گیا، وہ گیا تے ایک جگہ جانا سی، ادھر سجے تے گئے کھبے، تے آخدا ہے استاد جی غلط راہ ہو گیا جی، پیچھے لے آؤ تے جانا ہے ادھر جی۔ انہیں پھر اپنی او خیر دے نال اگے خالی جگہ پر کرو، انہیں سلواتاں چنگیاں سنائیاں سواریاں دے اگے، انہوں بڑا وٹ چڑھیا، انہیں آکھیا جی پھر بےزتی کر گیا۔ انہیں کی کیتا، انہیں آکھیا تیرا بندوبست کرنے ہیں۔ وہ جیوں گڈی ریورس کراندا پیا ہے نا، انہیں آکھیا استاد جی آن دیو آن دیو آن دیو۔ وہ جدو پچھلے ٹائر لتھ گئے نا تھلے، انہیں نے کہا استاد جی ہن جان دیو، ہن تواڈے پیو دے آکھے بھی نہیں رکدی۔ اج پتر قابو آئے ہیں نا، گل ساڈی حکومت دا بھی وہی ہے، بھولے پالے جڑے کہندے نے نا پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں۔ انہیں گڈی اس راہ تے پا دیتی ہے جتھے ٹوئے ہی ٹوئے نے، جتھے کھڈے ہی کھڈے نے۔ اے نہیں جے سدھے راہ پیندی متے بھلیکھے چ پے ہوو، اے حقیقت گل ہے۔ اے ایک نعرے ہوندے نے لوکاں نو اپنی طرف کھچن واسطے، مدینے کی ریاست فلانا فلانا، یہ سارے نعرے نے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت نظر آندی ہے عمل نال، اور عمل تو نظر آ رہے ہیں دن بدن، بجلی کتھے، گیس کتھے، باقی کام کتھے دے کتھے جا رہے نے۔ لیکن بدقسمتی ہے نا، رب نے اے بھی منظر دکھاندا ہے، پر جنج دی قوم ہووے انج دے حکمران ہی آندے ہوندے نے، عملاں دے نتائج ہوندے نے، اے انج دے حکمران آندے نے۔ پر بات سمجھنے والی یہ ہے رب کبھی اپنی قدرت کی جھلک یوں بھی تو دکھاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کسے بنانے لگا ہے، یہ تو فساد کریں گے،
میرے رب نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جان داواں وہ تسی نہیں جان دے، تانوں نہیں پتا، بس میری گل دے اتے راضی رہو۔ یہ رب نے بات کی ہے اور پھر رب نے پریکٹیکل کرا دیا ہے۔ آدم کو پیدا کر دیا اور آدم علیہ السلام کو کہا ہے، سب کے سامنے رب نے چیزیں رکھی ہیں، فرشتوں کو بھی کہا ہے بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں، وہ بتلانے سے قاصر ہیں، وہ جواب دینے لگے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ میرے مولا علموں میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے قرب میں رہتے ہیں، تیرے آسمانوں پہ رہتے ہیں، تیرے عرش کے ساتھ رہتے ہیں، پر میرے مولا جہاں تیرے علم ہے وہاں ہمارے بھی علم نہیں، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں تو وہ معلوم ہے اور پتہ کوئی نہیں۔ اب رب نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، او میرے آدم ایناں نوں دس کیڑیاں چیزاں پیاں نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لو نا، یہ تے نہیں ہے رب نے آدم نوں پہلے دس دیتا ہے تے فرشتیاں نوں کوئی نہیں دسیا، پھر امتحان کردا ہے، چیٹنگ ہو گئی۔ اینوں انج سمجھ لو گل نوں، جیڑی انسان دی طبیعت دیاں چیزاں ہوندیاں نے نا، وہ بندے دے سامنے آون تے بندہ فوراً کی کر جاندا ہے، پہچان جاندا ہے۔ مثلا کھانا آیا ہے، روٹی آیا ہے، سالن آیا ہے، پانی آیا ہے، ہن جس بندے نوں ہی پوچھو چاہے سکول پڑھیا چاہے نہیں پڑھیا، انہوں پوچھو اے کی پئی ہے چھابے وچ روٹی، اے کی پیا جی سالن، اے کی پیا جی پانی، اے کی پئیاں جی مولیاں، اے کی پئیاں جی گاجراں۔ ہن فرشتے نوں لے آؤ، دس سکدا ہے؟ انہوں پتہ ہی نہیں، وہ کھادی ہی نہیں کدے، وہ دے طبیعت دے چیزاں ہی کوئی نہیں، وہ کیا بتلائے گا؟ رب بتلانا یہ چاہتا ہے میں مخلوق کو بنانے والا، مجھے پتہ ہے میں نے کس مخلوق سے کون سا کام لینا ہے۔ تمہیں چاہیے میرے ہر عمل پہ راضی رہو، میں اس مخلوق سے کام لینا چاہتا ہوں۔ آدم کو کہا انہیں بتلاؤ، آدم نے یوں بتلا دیا، یہ ترکاریاں ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بتلا دیے ہوئے ہیں۔ اب میرے رب نے کہا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض۔ سبحان اللہ، قرآن ہے نا رب کا۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان دے غیب میں ہی جاننا وا، اور عالم الغیب کوئی نہیں، کہ بات میں نے بتلائی نہیں تھی۔ اور صرف غیب نہیں، عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اب دیکھو نا، یہ اس کے علم سے پتہ لگ رہا ہے کہ مالک و خالق ہے، یہ علم سے بات پتہ چل رہی ہے۔ اس نے علم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا علم دیا جو کسی انسان کو رب نے پہلے نہیں دیا، اتنا علم دیا، پر غیب کی باتیں رب نے جو خبروں کی صورت میں تھیں وہ بتلائیں۔ ہر وقت کیا ہوتا ہے اور کس گھڑی کیا ہوتا ہے، یہ رب نے علم کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے ہیں۔ یہ اپنے علم سے پہچان ہو رہی ہے، اور یوں بھی پہچان کرواتا ہے اپنی
مشرکین مکہ دروازے پہ آ گئے ہیں، سوالات لے کے آ گئے ہیں. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان سوالوں کے جواب دینا. وہ سوال کیا ہے؟ بتلا روح کیا ہوتی ہے، روح کی حقیقت ہمیں بتلا، اور ہمیں بتلا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا جو دنیا کا چکر لگانے نکلا تھا، شمال جنوب نکلا تھا، مشرق و مغرب نکلا تھا. اس کا ذرا معاملہ ہم پر کھول، وہ کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا. اور ہمیں بتلا وہ چند نوجوان نکلے تھے، وہ نوجوان کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، وہ کدھر گئے نوجوان؟ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اصحاب کہف، ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ. 3 سوالات رکھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سأجیب غدا، کل آنا، کل میں جواب دوں گا. اب میرا رب وہاں علم کی جھلک سامنے دکھا رہا ہے فرشتوں کو، یہاں میرا رب کیا کر رہا ہے؟ اپنی قدرت کی جھلک یوں دکھا رہا ہے میرا رب. اب وہ کل آئے ہیں، آپ نے کہا جواب نہیں آیا. جواب یاد رکھو، نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے. کس کے حکم سے بولتے ہیں؟ میں اس جملے کو یوں کہا کرتا ہوں، حکم ربی ہوتا ہے اور زبان نبی کی ہوتی ہے. حکم رب کا ہوتا ہے اور زبان نبی کی ہوتی ہے. اور نبی کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ رب کا. یہ نہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے. نہ، بے دین نہ ہونا، کبھی نہ ہونا بے دین. قرآن نبی کے فرمان کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کبھی بھی قرآن نبی کے فرمان کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن میں رب نے کہا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ. کیا معنی ہے دا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کنج کریے. سوال ہے نا کنج. کوئی بندے آدھے نے صرف خاموشی اختیار کرو، ٹھیک ہے. کوئی آدھے نے معاشرہ سدھا کرو، سارے معاشرے میں سدھا کر لو، ایک ہی اقیم الصلاۃ. کوئی آدھے نے کوئی کنج کر لو، کوئی آدھا کنج کر لو. ہر بندہ اپنی بولی بول رہے ہیں نا. اساں کدھر ویکھنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت نے اس پر عمل کس طرح کیا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جبریل امین آئے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں نبی نے بتلا دیا ہے، صحیح حدیث ہے، جبریل امین آ رہے ہیں. آ کے کہتے ہیں ایک دن نماز پڑھائی ہے اول وقت میں، ایک دن نماز پڑھائی ہے آخری وقت میں، اور کہا آپ کی امت کا وقت اس کے درمیان ہے. اے انتہا وے تے اے ابتدا وے، اے دے درمیان وقت ہے، اے نماز پڑھ لینی ہے. تے ہن نماز دا طریقہ بھی دسیا ہے. انج ہاتھ بننے نے، انج کھڑا ہونا ہے، انج رکوع کرنا ہے، اے سجدہ کرنا ہے، رکوع چ اے وے، سجدے وچ اے وے، تشہد چ اے وے. یہ سارا کی ہے سنت. اینو کی کہندے نے؟ سنت طریقہ. ہم لوگوں کو طریقوں کو نہیں اپناتے، ہم دیکھتے ہیں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے. 5 نمازیں بتلا دی ہیں. صبح کو اس وقت میں، ظہر کو اس وقت میں، عصر کو اس وقت میں، شام کو اس وقت میں، عشاء کو اس وقت میں، اتنی رکعتیں، اتنا یہ کرنا. یہ سارا کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ حدیث رسول تو معلوم ہویا نا، سنت تو معلوم ہویا ہے. اگر چھڈ دیندے تے سمجھ آنی سی گل نہیں. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کنی جی؟ الف لام میم دا لے لو، والناس دی سین. پورا قرآن پڑھو. کدھروں نکل آئے جے 7.5 تولے سونا؟
52.5 تولے چاندی، برانی تے اشری زمین چو اینا اشر، گاواں مجھاں اونٹ بکریاں دا نصاب ہے، کدھرے ہے بے شک لے آؤ۔ کدھر رخ پھیرنا پوے گا؟ ہے حدیث رسول۔ آت الزکاة دی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جدو تک حدیث رسول نو سمجھیا نہ جائے۔ یہ فتنے ہیں، میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، ان فتنوں کا علاج بتاتا ہوں کہ ان فتنوں میں نہ پڑھنا، ان کی باتیں نہ سننا کہ جی حدیث کا بھی انکار کر دیا ہے، جی ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد اور گمراہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی بات نہیں، رسول کی بات نہیں تو پھر کام ہی ختم۔ اب یہ منظر بھی، یہ علم کی جھلک بھی دکھا رہے ہیں، آ رہے ہیں دروازے کے اوپر، جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی جواب نہیں آیا۔ 17 دن بعد جواب آیا، اور جواب یہ آیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ میرے نبی آئندہ یہ زبان سے نہ کہنا میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہنا اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں یہ کام کروں گا۔ اب یہاں سوالوں کے جواب آ رہے ہیں، روح کا جواب آ رہا ہے، اصحاب کہف کا جواب آ رہا ہے، ذوالقرنین کا جواب آ رہا ہے۔ کبھی میں اپنی قدرت کا اظہار یوں بھی کرتا ہوں، میرا نبی انتظار میں ہے وحی کب آئے، وحی آتی ہے تو میں اپنے علموں کا اظہار کرتا ہوں۔ لوگوں پتہ لگتا ہے سارے کے سارے محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ رب کے محتاج ہیں۔ کبھی تو یہ میں معاملہ کرتا ہوں، اور فرمایا کبھی یہ منظر بھی کرتا ہوں، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہوں، اپنا زور بھی دکھاتا ہوں۔ دنیا کو کنٹرول میں کرنے والا، اپنی فوج پہ اعتماد کرنے والا فرعون باغی و سرکش ہے، اور موسیٰ کو کہنے لگا ہے آنا ربکم الاعلی، میں وڈا رب، حکم میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا، زور میرا چلے گا، اور میرے پاس طاقتیں موجود ہیں۔ کبھی یہ منظر بھی بنتا ہے، اور میرا موسیٰ وہاں سے قتل کے فیصلے آتے ہیں، آرڈر جاری ہوتے ہیں، میرا موسیٰ وہاں سے نکلتا ہے مصر سے، اور جا پہنچتا ہے کہاں؟ مدین جا پہنچتا ہے، اور مدین وہاں بھی میں نے ایک منظر تیار کیا ہوا ہے اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ شعیب پیغمبر کی بیٹیاں آ گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اے قرآن ہے نا، اے میں جو پڑھے نا اللہ نور السماوات، یعنی خوشبو بکھر دی جا رہی ہے قرآن دے وچوں، کڈ کڈ کے موتی رکھن لگے ہاں۔ دیکھو اس کی قدرت کی جھلکیں، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، یہ اس کی قدرت کے منظر ہیں۔ میرا رب تمہیں بتلانا چاہتا ہے، بچیاں ہیں، اکیلی بچیاں ہیں، اور وہ بکریوں کو لیے ہوئے پیچھے کھڑی ہیں، اور قوم کے جوان وہ پانی پلا رہے ہیں۔ بچیوں کی مجال نہیں ہے وہ بول سکیں، اندھیرا پڑ رہا ہے۔ اب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا ہے، پیغمبر بڑا حیا والا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پیغمبر کے ماننے والے بھی بڑے حیا والے ہوا کرتے ہیں، وہ بیٹیوں کا احترام کیا کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کا احترام کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کا احترام کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو میڈیا پہ نہیں لایا کرتے، وہ عورتوں کو سرے بازار نہیں لایا کرتے، وہ عورتوں کی ویڈیو اور فلمیں بنا کے میڈیا پہ نہیں دکھایا کرتے۔ اس کا حسن دیکھو، اس کا حسن دیکھو، اس کا حسن دیکھو۔ نہ، یہ بے غیرتوں اور بے حیاؤں کا کام ہوتا ہے۔ حیا والوں کا کام یہ ہوتا ہے جیسے میرے موسیٰ کا کام ہے،
میرا موسیٰ پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ سب کو کہا ان بچیوں کو باری دو، یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں اور چلی جائیں، بعد میں تم پانی پلا لینا۔ تے اے کوئی گل کسے نو چنگی آخ دے تے سارے کی آدھے نے تو بھائی وڈا ماما بنے ہیں، یہ ٹھیکہ نیکی دا تو ہی لے ہے سارے دا سارا، یہ بات ہے نا جملے۔ وہ بھی موسیٰ کو کہنے لگے ہٹ تو پتہ نہیں کون آ گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اجنبی بندہ ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، پیچھے ہٹ۔ ہائے میرا موسیٰ بھی جلالی تھا، سبحان اللہ ہے۔ اللہ نے حیا بھی دیتی تے زور بھی دیتی ایسی، طاقت بھی سی۔ اور میرے موسیٰ نے انہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے موسیٰ نے ذرا ہاتھ ہی کیا ہے، 10 بندے او پہنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو ڈول، پانی کا ڈول 10 بندے نکالا کرتے تھے وہ میرے موسیٰ نے اکیلے نکالا ہے۔ وہ پانی نکال کے اب ان پہ بھی سختہ تاری ہے، انہوں نے کہا بندہ ڈاڈا آ گیا جے، گل کیتی کدھر مارے نا، اور پیچھے بھی کام ہے، مکہ چلیا سی کوئی نہیں، چلیا سی پیچھے بھی۔ اب وہ پیچھے ہٹے اور کہا ادھر آؤ بیٹیو، ادھر آؤ، پانی پلاؤ جانوروں کو اور چلو، یہاں ان مردوں میں تم نے کھڑے نہیں ہونا، جاؤ تم۔ اب وہ بیٹیاں چلی گئی ہیں۔ ہائے میرا موسیٰ جان بچانے کے لیے بھاگا ہے، حکم آئے ہیں، قتل کے آرڈر آئے ہیں، جان بچانے کے لیے۔ میرا رب کہتا ہے کبھی یہ منظر بھی ہوتا ہے، ایسے تو نہیں نہ پتہ لگتا میری قدرت کا، میں قدرت کا اظہار کبھی یوں بھی کر دیا کرتا ہوں۔ اور دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار جو تو اتارتا ہے میرے مولا، خیر کا لفظ بولا، سوریاں بھلائیاں، میرے مولا منو اس وقت رزق دی لوڑی، میرے مولا میں بڑا محتاج ہاں، بڑا نسدہ ہویا آیا ہاں، بڑی حالت غیر ہے، میرے مولا بھوک لگی ہوئی ہے، میں اینا کولوں نہیں ہوں منگنا، میں تیرے کولوں منگا لگیا، داتا تے میرے مولا تو ہے نا، دین اللہ تے تو ہے نا میرے مولا، میں تیرے کو سوال کرنا پیا میرے مولا منو دے۔ میرے رب نے اسباب بنا دیے ہوئے ہیں، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ہائے شعیب پیغمبر کی بیٹی آ گئی ہے، گھر میں پہنچی ہے تو کہا بیٹی آج جلدی آ گئے، اب شعیب پیغمبر بھی نابینا ہو چکا ہے، او تھیو آج جلدی جلدی آ گئی ہو، آج رات نو نہیں آئی۔ کہا جی ایک جوان آیا ہے وہاں، بڑا نیک بندہ ہے، اس نے یہ معاملہ کیا ہے اس لیے ہم گھر آ گئی ہیں۔ شعیب پیغمبر کہنے لگے جا انہوں جوان نو لے کے آؤ، بلا کے لاؤ۔ اب دیکھو میرا رب اسباب کیسے پیدا کر رہا ہے، میرا رب اپنی قدرت یوں دکھا رہا ہے۔ اور فرمایا وہ جو لڑکی چلتی ہوئی آئی تمشی علی استحیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مولا میرے انہاں ساتھیاں نو بھی قرآن دی سمجھ عنایت فرما دے، لفظاں دی سمجھ عنایت فرما دے۔ میرے رب نے اس بچی دی چال دا ذکر کیتے ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے حکمران ہائے ہائے قوم کی بیٹیوں کو نچاتے ہیں اور سڑکوں پہ دوڑاتے ہیں اور ان کی کیٹ واک دیکھتے ہیں بچیوں کی۔ یہ دیکھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ بچی آئی ہے شعیب پیغمبر کی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔
تمشی او دی چال وچ بھی حیا ہی حیا وے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب ہے. اس معیار پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے، پر رب کہہ رہا ہے. حیا سے چلتی وہ بچی آئی، کہنے لگی میرا والد تجھے بلا رہا ہے، آ. اب موسیٰ پیغمبر چل پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اب قاعدہ ضابطہ یہ ہے، جو راہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور پیچھے راہ دیکھنے والا ہوتا ہے نا. قاعدہ یہ ہے. ہائے پر وہ بھی حیا والی تھی، میرا موسیٰ بھی حیا والا تھا. سبحان اللہ. میرا موسیٰ بھی حیا والا تھا. میرے موسیٰ نے کہا یہ غیرت نہیں، یہ حیا نہیں، یہ شرم نہیں کہ یہ آگے چلے اور میں پیچھے چلوں. کہا میں آگے چلوں گا، تو میرے پیچھے چل، اور مجھے بتلانا دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے. یا اللہ ساڈی قوم نو بھی سانو سارے نو عنایت فرما. اے حیا اے شرم عنایت فرما. جب یہ شرم و حیا ہو جائے پھر دیکھو رب کی رحمتیں عرشوں سے کیسے برستی ہیں، پھر زمین خزانے کیسے نکالتی ہے. حیا تھی نا. اب وہاں پہنچے ہیں، شعیب پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے تو کہا یہاں رہو اور میری ملازمت کرنا، یہاں رہنا. سارا واقعہ سنا دیا ہے، میرے ساتھ فرعون نے یہ کیا تھا. کہا بے فکر ہو جا، یہاں امن ہی امن ہے. 10 سال رہ جائیں تے بڑی گل ہے، میں اپنی دھی دا نکاح تیرے نال پڑھا دینا وا. دیکھو کیا دیکھا ہے مسافر، کیا دیکھی ہے حیا، دیکھ کے رشتہ کر دیا ہے. اب یہ بھی میں اپنی قدرت کا منظر دکھا رہا ہوں، کہاں زوروں والا ہے اور کہاں بظاہر کمزور ہے. لیکن میں واپس جب لے کے آیا ہوں موسیٰ کو، اب وہ زور والا موسیٰ کو مارنے نکلا ہے. کہتا ہے موسیٰ چھوڑیں گے نہیں تجھے. اور موسیٰ کے ساتھی بھی کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ اج تے مارے گئے ہیں، بچن نہیں لگے. اگے تے موجاں نے، پیچھے فوجاں نے، بچن نہیں لگے. پر موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میں جڑی روشنی ویکھی ہے اور روشنی تسی نہیں ویکھی. میرا اپنے رب نال تعلق ہے تے میرا رب میرے نال ہے. اس مشکل موقع اتے میرا رب میرا ساتھ نہیں چھڈے گا. تسی چھڈن لگ پے ہو. بندے نے نا کمزور نے، وہ آندے نے مار گئے ہیں. پر موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ طاقتوں والا، زوروں والا، وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے پار لگائے گا، وہ ضرور پار لگائے گا. حکم آیا عصا کو ماریے. عصا مارا اور موسیٰ کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو پار کر دیا ہے. اسی دریا، اسی سمندر میں، انہی کے آنکھوں کے سامنے طاقتوں والے کو فوجوں سمیت رب نے ڈالا ہے اور دریا کو حکم دے دیا ہے چل پڑ. اب سمجھ آ گئی زور اور طاقتیں کس کے؟ اللہ کے. وہ علموں سے بھی سمجھاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے. وہ اپنی طاقت سے بھی اپنی قدرت دکھاتا ہے. کمزوروں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں اور غاصبوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے. یہ کیسے پتہ لگا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. یہ یوں پتہ لگا ہے آسمان اور زمین کی روشنی میرے رب سے ہے. میرے رب کی تدبیروں سے رب پتہ لگتا ہے کہ رب کائنات میں ہے. زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے اللہ نور السماوات
نور دکھانا ہے نا، روشنی، تو انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے وما علینا